ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے، اور تمہارے پالنے والے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائیں، خبردار ان سے کبھی اف بھی نہ کرنا، انہیں کبھی نہ چھڑکنا، جب بھی بات کرنا تو احترام سے بات کرنا، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھنا اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پالنے والے، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے ان دونوں نے مجھے میرے بچپنے میں پالا تھا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تھا ترجمہ اس آیہ کریمہ کی، آیہ شریفہ کی، جس کی تلاوت آج شب جمعہ بھی ہے اور ساتھ ہی مجلس ہے ایصال ثواب کی، اور مجلس بھی ہے ایک ماں کے ایصال ثواب۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں ایک موضوع کی جانب کہ جو عام طور پہ میں توجہ دلاتا ہوں وہ یہ کہ عموماً جب یاد رکھا جاتا ہے تو ماں یا باپ کو یاد رکھا جاتا ہے، اور بلا شک ہمارے ماں باپ ایک تو وہ ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، یعنی بالکل امیجیٹ پیرنٹس، یعنی سگی ماں اور باپ، لیکن ان کے علاوہ بھی ماں باپ ہیں، یعنی نانی نانا اور دادی دادا، اور ان کے علاوہ بھی ماں باپ ہیں، یعنی نانی اور نانا کے والدین اور دادی اور دادا کے والدین۔ پھر ان کے اوپر اگر آپ جائیں تو جتنا جتنا اوپر چلتے چلے جائیں گے ان دونوں کے والدین، ہم ان سب کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ سب ہمارے والدین۔ اور ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب اس حکم میں یہ والدین کہ جن کے ذریعے سے ہم یعنی امیجیٹ پیرنٹس یہ بھی آ گئے اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ بھی آ گئے، اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یاد رکھا جاتا ہے اور کوئی کار خیر انجام دیا جاتا ہے تو وہ انہی والدین کے لیے دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی خاص کسی ٹائم پر یا خاص اوکیزن۔ اب یہاں پر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ والدین کے ساتھ جو نیکی کا معاملہ ہے اگر وہ زندہ ہیں تو ہر وقت ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی ہر وقت ہے، اور نہ فقط ان والدین کے ساتھ بلکہ اور دیگر والدین۔ جب نیکی کا معاملہ زندہ والدین کے ساتھ بھی ہر وقت کا نیکی کا تعلق ہونا چاہیے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کے ساتھ نیکی کا تعلق ہونا چاہیے، اور ہر وقت ہونا چاہیے کہ معنی کیا ہے؟ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں دنیا سے جانے والوں کے لیے۔ تو جب تک والدین زندہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، لیکن اس کی بھی کیا حد و حدود ہیں اس کو ذرا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ کے نام پر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ کے بہت مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اس حد تک کہ ان کی اطاعت حرام ہو جاتی اور ان کی اطاعت گناہ ہوتی ہے، ان کی اطاعت انسان کو فاسق بنا دیتی ہے، تو ایسی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے والدین کی۔ لیکن اس وقت ہم ڈسکس کریں گے اس موضوع کو بعد میں، لیکن پہلے ڈسکس کر رہے ہیں جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ ذہن میں نہ آنے دیا جائے کہ ماں کی مجلس ہے تو اس کو باپ کو بھی شامل کر لیں گے تو وہ تو ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور اگر نانی نانا دادی دادا کو شامل کر لیا پھر تو ایک سورہ ہم جو ہے بیچاری اتنی سی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنے زیادہ نام شامل کیے جائیں نیت میں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب بھی نظر ہو، نیاز ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، کوئی بھی کار خیر کیا جائے تو اپنے تمام آباء و اجداد کی نیت سے کیا جائے۔ مثال کے طور پر جن مومنین نے یہ مجلس منعقد کی ہے اس کے بعد فرض کی بات ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اپنی والدہ کے لیے، فرض کریں جی وہ کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی غریب کو پیسے دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، یا مسجد بنوا رہے ہیں، امام بارگاہ بنوا رہے ہیں، اسکول بنانے کا ارادہ ہے، کالج بنانے کا ارادہ ہے، فیونرل ہوم بنانے کا ارادہ ہے، کوئی آرفنیج بنانے کا ارادہ ہے، کوئی اولڈ ہوم بنانے کا ارادہ ہے، کوئی اور چیریٹی کا کام کا ارادہ ہے، تو کیا صرف ماں کو شامل کریں؟ نہ، نیت کریں ماں باپ نانی نانا دادی دادا پردادی پردادا پرنانی پرنانا تمام آباء و اجداد۔ کیا اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پورا کوئی میسج بنانا ہوگا، کوئی دیوار کے اوپر لکھوانا ہوگا؟ نا، ذہن میں رکھ لیں فریکشن آف سیکنڈ کا کام ہے کہ میرے ماں باپ جتنے بھی ماں باپ ہیں ان سب کے لیے، لہذا ابھی جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا وہ ساتھ میں اپنے نانی نانا کو بھی شامل کریں، دادی دادا کو بھی شامل کریں، اور بزرگوں کو بھی شامل کریں، جیسے اگر وہ خدا نخواستہ والد نہیں ان کو بھی شامل کریں۔ جتنے لوگوں کو شامل کریں گے، جتنوں کو یاد رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی والدہ ناراض ہوں گی یا والد ناراض ہوں گے کہ میرے ساتھ اتنے لوگوں کو شامل کر لیا
یہ پوری چیز آتے آتے ڈیوائیڈ ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے اس عالم میں، اس دنیا میں یہ چیزیں نہیں. وہاں پر معاملہ ہے عشق خداوند تبارک و تعالیٰ کا اور خلوص کا. جو کام خلوص کے ساتھ کیا جائے گا اس کا ثواب ملے گا. ہاں اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ کوئی حرام مال کے ذریعے سے یہ سارے کام کرے گا کوئی فائدہ، لیکن اگر کوئی حلال مال کے ذریعے سے، ڈالر کے ذریعے سے بھی کار خیر کرے گا، اس میں اس کو ثواب میں دکھانے کے لیے کرے گا نہیں ملے گا. اللہ کے لیے کرے گا خالصتاً، چاہے وہ $1 کا ہو، اس میں ثواب ملے گا. کیا $1 سے یہاں پر یا چند روپے سے انڈیا پاکستان میں کار خیر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے دیکھا کہ بھوکا ہے، جیسے بعض یہاں پر پیسے مانگتے ہیں اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈرگ میں مبتلا ہیں، تو ان کو تو ظاہر پیسے نہیں دینا. اگر واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ بھوکا ہے تو $1 میں اس کو ایک کھانے کی چیز آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے. بلکہ پاکستان میں عام طور پہ یہ کرتا تھا کہ اگر بچے مانگنے آتے تھے اور میں کسی دکان پہ ہوتا تھا تو میں کبھی پیسے نہیں دیتا تھا انہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ پیسے میرے بھی ضائع جائیں گے، اس بچے کے پاس بھی پیسے نہیں آئیں گے. کیوں کہ ان کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کھانے پینے یا کسی کو بھی کچھ لین دین کرنے نہیں دیتے. رات کو یہ سارے پیسے ان سے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. ان کو آپ 1000 بھی دیں گے تو انہیں کچھ نہیں ملنے کا. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ مثال کے طور پر اگر ہم نے دیکھا ادھر ادھر سموسہ بک رہا ہے، کوئی چیز بک رہی ہے کہ یہ ہے کھاؤ، اس کو ختم کرو، ادھر ابھی کھاؤ، کہ اگر یہ آپ سموسہ بھی اس کو دے دیں گے تھوڑی دیر میں لوگ لے لیتے ہیں ان سے. بسکٹ کا پیکٹ دیں گے وہ اس سے لے لیں. میں کہتا تھا بھوک ہے تو میں کھاؤ، ایک اور کھاؤ، یہیں کھڑو، یہیں ختم کرو. اب اگر یہ ایک سموسہ آپ نے دیا جو کتنے کا ہوگا پاکستان میں، 10 روپے کا آج کل زیادہ تھا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ فوراً نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، نانی نانا کو، دادی دادا کو، سب کو پہنچے. فوراً ایک اور پرابلم ذہن میں آئے گا، سب چیزوں کا ثواب اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بانٹ دیا تو ذرا سا ان کو ملے گا. ایک سموسے میں اگر سارے آبا و اجداد کو شامل کر لیا تو بالآخر ہمارے نسل والے دادا کو کتنا سا ملے گا سموسہ؟ تو کہا جائے گا نا، اس فکر میں نہ رہیں، اس ایک کے ذریعے سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کے بلندی کا سبب بنائے گا، کیونکہ معاملہ خلوص کا. اگلا سوال جو آئے گا ذہن میں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم بانٹتے رہے، جو ہم نے کار خیر کیا وہ بانٹ دیا، تو ہمارے پاس کیا بچا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے کار خیر کیا ہے وہ ثواب ہمارے پاس ایز اٹ از ہے. جو ہم نے دوسروں کے لیے نیت کی تو اس میں اور ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ہم مرحومین کو یاد رکھ. جس طرح سے ایک زندہ انسان کی مدد جب ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی ہم نے مدد کی تو کیا یہ مدد ضائع ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کو ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا؟ تو کہا جائے گا یہ ہاتھ بڑھا کے اٹھا کر ہمیں بھی ثواب ملا اور اس کو بھی ایک ریلیف ملا اور ہمیں مزید ثواب ملا اس کی خدمت کرنے کا. اور اس ثواب کو جب ہم نے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیا کہ گرتے ہوئے شخص کو ہم نے اٹھایا، یا روڈ پر چلتے ہوئے سردی کے زمانے میں کسی کو ہم نے بٹھا لیا، اس کو جو سکون ملا اس کا ثواب ہم نے والدین کو ہدیہ کر دیا تو ہمیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا. یہی پرابلم بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا اور یہ اصال ثواب کر دیا تو ہمیں کیا ملا؟ تو جواب ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے باقی ہے. ہم نے جب کسی کو اصال کیا، کسی کو بھیجا، تو ہمیں مزید ثواب ملا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب جن کی جانب سے مجلس ہے ان کا تو ہم نے ذکر کر دیا، لیکن یہ جو آپ آ کے بیٹھے ہیں، آپ اپنے اس آنے کو کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلے، آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کیا، یہ فیول خرچ ہوا، ایک بالآخر گاڑی کی جو ہے وہ ایک عمر گزری، اس پہ چند کلومیٹر کا اضافہ ہوا، یہاں آ کے آپ بیٹھے. اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو بیٹھے بیٹھے فریکشن آف سیکنڈ میں آپ ہدیہ کر دیں اپنے والدین اور آبا و اجداد کو. لمبی چوڑی نیت ہے. نیت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ زبان پہ لائیں اور کہیں کہ میں اس عمل کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اپنی والدہ فلان بنت فلان. یہ نام زبان پہ لا کے گھر والوں کو یاد دلانا بڑا اچھا کام ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے جیسے ہی آپ نے کیا ویسے ہی ہدیہ کر دیں، اور کوئی بھی نام ذہن میں لانا ہے، سب کو ثواب بھیج دیں، ان سب کو ثواب ملے گا. السلام علیکم.